ما سبق میں آپ نے فعل تعجب کے تعلق سے پڑھا. اب یہاں سے افعال مدح و ذم کو شروع فرماتے ہیں. افعال مدح و ذم پہلے کسی کی جب تعریف معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو افعال مدح و ذم کی تعریف کرتے ہیں کہ ما وضع لانشاء مدح او ذم، جو مدح و ذم پیدا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. افعال مدح و ذم کون ہیں؟ افعال مدح و ذم وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہوں مدح یا ذم پیدا کرنے کے لیے، انشاء مدح و ذم کے لیے. مدح کا مطلب تعریف، ذم کا مطلب مذمت. تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ مدح، افعال مدح سے کسی کی مدح ظاہر ہوتی ہے اور افعال ذم سے کسی کی مذمت ظاہر ہوتی ہے. افعال مدح و ذم، افعال مدح دو ہیں، نعمہ اور حبذا، اور افعال ذم وہ بھی دو ہیں، ساء اور بئسا. تو اب ان کا استعمال یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ افعال مدح کا استعمال، کہ افعال مدح و ذم کا استعمال کس طریقے سے ہوگا، تو ان کے لیے کیا کیا شرائط ہوں گی وہ شرائط بیان کریں گے. پھر اس کے بعد کتاب ہی میں آپ کی کچھ ترکیب بھی ذکر کریں گے کہ کیا ترکیب ہو سکتی ہے، تو وہ ترکیب بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ مزید جو ترکیب ہو رہی ہوگی وہ طریقے بھی انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں افعال المدح والذم ما وضع لانشاء مدح او ذم. افعال مدح و ذم وہ ہیں جو مدح یا ذم کو پیدا کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں. فمنہا انہی افعال مدح و ذم میں سے نعمہ ہے اور بئسا ہے. دو کو ابھی چھوڑ کر کے رکھا ہے کہ باقی بھی اسی طریقے سے، جیسے ان دو کا استعمال ہوگا باقی کا بھی اسی طریقے سے استعمال ہوگا، اس لیے دو کو اٹھا کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا شرائط ہیں، ان کے لیے کیا استعمال کا طریقہ ہوگا. کہتے ہیں وَشَرْطُهُمَا، ان دونوں نعمہ اور بئسا جو چھوڑ دیے گئے ہیں وہ بھی انہی کے تابع ہوں گے، ان دونوں کی بھی یہی شرطیں ہوں گی کچھ کم، ٹھیک ہے نا. تو نعمہ اور بئسا ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ ان یکون الفاعل معرفا باللام، کہ ان دونوں کا فاعل معرف باللام ہو. نعمہ کا بئسا کا فاعل کیا ہو؟ ہاں، اس میں حبذا نکل جاتا ہے کہ حبذا کا فاعل معرف باللام نہیں ہوتا بلکہ اس کا ذا فاعل بنتا ہے، اس لیے ان کو بعد میں ذکر کریں گے. تو نعمہ اور بئسا ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ اس کا فاعل معرف باللام ہو. مثال جیسے کہ نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، تو الرجل جو ہے یہاں پر معرف باللام ہے، اور زید جو ہے پھر وہ مخصوص بالمدح ہو جاتا ہے. تو رجل جو ہے نعمہ کا فاعل بنے گا کہ فاعل معرف باللام ہو. دوسری شرط کہتے ہیں کہ اگر معرف باللام اس کا فاعل نہ ہو تو پھر یہ ہو کہ فاعل مضاف ہو جو معرف باللام کی طرف، فاعل کیا ہو؟ ایسا اسم ہو جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ نعمہ صاحب الرجل، یا نعمہ کیا بن جائے گی؟ نعمہ نعمہ، ہاں وہ لمبی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی نعمہ ولد غلام الرجل واسطے کے ساتھ یا غیر واسطے کے ساتھ. مثال یہ بن جائے گی نعمہ غلام الرجل زید، نعمہ غلام الرجل زید. تو یہاں پر جو ہے غلام ہے جو مضاف ہے، الرجل معرف باللام کی طرف، اور یہ جو ہے مل ملا کر کے نعمہ کا فاعل ہے، اور پھر زید مخصوص بالمدح ہے. اور اگر واسطے سے لگایا جائے تو اور لمبا واسطہ بڑھ جائے گا کہ نعمہ ولد غلام الرجل زید، سمجھے. اور واسطے بڑھانے ہوں تو اور بھی بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ نعمہ اسم ولد غلام الرجل محمد، سمجھے نا. سب مل ملا کر کے ایک فاعل بنیں گے، سب الگ الگ فاعل نہیں بنیں گے، سب مل ملا کر کے ایک فاعل بنے گا.
تو نعمہ اور بیسا ان کی دونوں کی شرط یہ ہے کہ ان دونوں کا فاعل معرب باللام ہو یا مضاف ہو معرب باللام کی طرف. معرب باللام کی مثال جیسے نعم الرجل زید، اور جو مضاف ہو معرب باللام کی طرف اس کی مثال نعمہ غلام الرجل زید ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں ترجمہ یوں لگائیں گے وَشَرْطُهُمَا يَكُونَ الْفَاعِلُ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، کہ ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ فاعل معرب باللام ہو او مضافاً الی المعرف بها، یا مضاف ہو ایسے اسم کی طرف جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو. او مضمراً ممیزاً بنکرۃ منصوبۃ، یا اس کا فاعل کوئی ضمیر ہو. کیا ہو؟ فاعل ضمیر ہو، اور وہ فاعل ضمیر ممیز بن رہا ہو. ایک ہوتا ہے ممیز اور ایک ہوتا ہے ممیز، یا کے فتح کے ساتھ اور ایک یا کے کسرے کے ساتھ. ممیز وہ ہوتا ہے کہ جس کی تمیز لائی جاتی ہے، اور ممیز وہ ہوتا ہے کہ جو تمیز بن کے آتا ہے، جو تمیز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آپ مضمراً ممیزاً پڑھیں گے کہ ایسی ضمیر ہو جو ممیز ہو، یعنی اس کی کوئی تمیز آ رہی ہو. کس کے ساتھ آ رہی ہو؟ بنکرۃ منصوبۃ، کوئی اسم نکرہ منصوبہ کے ساتھ میں. جیسے اس کی مثال یوں بنے گی کہ نعم رجلا زید، نعم رجلا زید. تو یہاں رجلا جو ہے نعمہ میں ضمیر نکلے گی اور وہ ممیز بنے گی، رجلا اس کی تمیز ہو جائے گی، ممیز تمیز سے مل کر نعمہ کا فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور زید اس کا مخصوص بالمدح ہو جائے گا. ترکیب کرنے کے اس میں جو ہے طریقے یہ ہیں کہ جیسے آپ کو نعم الرجل زید ہے تو اس کی دو طریقے سے آپ ترکیب کر سکتے ہیں. بیسا کی بھی اسی طریقے سے ہو جائے گی. تو اس کی دو طریقے سے ترکیب کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نعمہ کو فعل بنائیں اور الرجل کو فاعل بنائیں. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر مقدم بنا دیں، اور زیدن جو بعد میں آ رہا اس کو مخصوص بالمدح مبتدائے مؤخر بنا دیں. مبتدا خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ نعم الرجل کو الگ جملہ بنا دے، جملہ فعلیہ، اور زید جو مخصوص بالمدح ہے اس سے پہلے ہوا ضمیر وغیرہ نکال لیں اور ہوا وہ مبتدا بن جائے گا. مثال کے طور پر یوں کرنا ہے کہ نعمہ فعل الرجل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور ہوا زیدن، تو جو زید بعد میں آ رہا ہے اس سے پہلے مبتدا ہوا ضمیر نکال کر کے ہوا مبتدا زیدن اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الگ الگ ترکیب ہو جائیں گی. تو دو طریقے سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہیں. سمجھے بھائی؟ کتنے طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ دو طریقے سے اس کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. او بما، یا فاعل کی بات چل رہی ہے، فاعل معرب باللام ہو یا ایسا اسم ہو جو مضاف ہو معرب باللام کی طرف، یا فاعل اگر ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو تو ما ہو. کیا ہو؟ ہاں. تو نعمہ ماں کے ساتھ ہو یا بیسا ماں کے ساتھ ہو. تو ماں کے ساتھ ہو، جیسے کہ فنعمہ ہیا، یہ فا تو الگ سے پہلی عبارت میں قرآن میں جو آیا ہے اس کے اعتبار سے آیا ہے، ورنہ نعمہ ہیا، نعمہ ہیا. دیکھیں یہ نعمہ تھا. کیا تھا؟ نعمہ، عین کے سکون کے ساتھ میں. اب جب میم لائے، اور اس میں نعمہ میں بھی میم تھی، اس میں میم تھی، اور پھر الگ سے ایک میم لائے، تو پہلی والی جب ہم ادغام کرتے ہیں تو پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرا جو ہے متحرک ہوگا، تبھی تو ادغام ہوگا. تو پہلے کو ہم نے ساکن کر لیا، عین بھی ساکن ہو گیا، اور وہ اس کے بعد جو میم آ رہا تھا دوسری میم میں ملانے کی وجہ سے وہ بھی ساکن ہو گیا، تو اجتماع ساکنین ہو گیا. تو اب یہ کریں گے کہ عین کو جو ساکن تھا اس کو ہم کسرہ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا، تاکہ اجتماع ساکنین لازم نہ آئے. تو اب عین کو کسرہ دے دیا، عین کو کسرہ دے دیا، تو اب ایسی صورت میں میم کا میم میں ادغام ہو گیا، فنعمہ ہیا ہو گیا، فنعمہ ہو گیا، عین پہ کسرہ آ گیا. سمجھے نا؟ کبھی آپ پوچھیں کہ نعمہ میں عین پہ کسرہ کہاں سے آ گیا، تو اس کے آنے کی وجہ یہ بنی ہے. فنعمہ ہیا.
اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ کیا رہے گا؟ تو ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نعمہ فعل اور ما جو ہے اس کا نعمہ فعل اور ما جو ہے اس کا فاعل بن جائے گا. ما کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر مقدم ہو جائے گا اور ہیا مبتدا مؤخر ہو جائے گا. خبر مقدم مبتدا مؤخر سے جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. تو افعال مدح و ذم کی ترکیب دو طریقے سے ہوتی ہے. دو طریقے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نعم الرجل زید میں نعمہ فعل الرجل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے خبر مقدم بنا دیں اور زید مخصوص بالمدح کو مبتدائے مؤخر بنا دیں. مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. سمجھے نا؟ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ نعم الرجل کو الگ جملہ بنا دیں اور زید کو ہوا ضمیر مقدر نکال کر کے الگ جملہ بنا دیں. اس کی ترکیب کی صورت یہ رہے گی کہ نعمہ فعل مدح اور الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا اور جو مخصوص بالمدح زید ہے تو وہ زید وہ جو ہے اس سے پہلے مبتدا ہوا ضمیر نکلے گی، ہوا ضمیر مبتدا اور زید خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الگ ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ دو ترکیبیں فعل مدح کی اور ایسے ہی ضم کی بھی ایسے نکل جائیں گی. بئس الرجل زید ایسا اگر کہیں گے تو اس کی ترکیب بھی یہ ہو جائے گی کہ بئسا کو فعل ضم کہیں گے اور الرجل کو اس کا فاعل کہیں گے. فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور دوسری ترکیب بئس الرجل زید کی الگ الگ جملہ کر کے کر دیں کہ نعمہ وہ بئسا فعل ضم اور الرجل اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ اور زیدن سے پہلے ہوا ضمیر نکال کر کے ہوا مبتدا اور زید مخصوص بضم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الگ. ٹھیک ہے، دو طریقے ہو گئے. اب اگر کسی کے ساتھ میں ما آ جائے جیسے نعمہ میں ہے تو فنعمہ میں اس کی ترکیب کرتے ہوئے یہ کریں گے کہ نعمہ فعل اور ما فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے یہ ہو جائے گا خبر مقدم اور ہیہ ہو جائے گا مبتدائے مؤخر. ٹھیک ہے نا، خبر مقدم اور مبتدائے مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے ادغام کی ترکیب یہاں پر یہ ہوگی کہ یہ نعمہ اور ما جو ہے الگ الگ ہیں تو ان کو ادغام کریں گے تو ما کو ساکن کر دیں گے، ما کو ساکن کر دیں گے اور دوسری ما کو ملائیں گے. تو اب عین پہلے سے ساکن تھا، نعمہ عین ساکن تھا تو نعمہ میں عین ساکن تھا تو اس کو ہم حرکت دیں گے کیونکہ اس کے بعد والی میم دوسرے میں ملنے کی وجہ سے ساکن ہو رہی ہے تو عین کو کسرہ دے دیں گے اور عین کو کسرہ دے کر کے میم کو میم میں ادغام کر دیں گے. نعمہ ہی ہو جائے گا، نعمہ ہی ہو جائے گا، ورنہ تو اصل میں عین ساکن تھا، نعمہ ما ہی تھا، نعمہ ما ہی تھا. سمجھے جی؟ اور رہا وہ جس میں کہ تمیز ممیز کی صورت ہو جیسے کہ نعمہ رجلاً زیدن تو اس کی ترکیب یوں کریں گے کہ نعمہ فعل مدح اور ہوا ضمیر ممیز اور رجلاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ اب فاعل ہو جائے گا نعمہ کا. نعمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے خبر مقدم اور زید مبتدائے مخصوص بالمدح مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور یا اس کی ترکیب بھی اسی طریقے سے ہے کہ نعمہ فعل مدح اور ہوا ضمیر اس میں ممیز اور رجلاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ الگ کر دیں اور زید سے پہلے ہوا ضمیر نکال کر کے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الگ کر دیں. یہ ترکیبیں اس فعل مدح و ضم کی نکل کے آئیں گی. اب اس کے بعد پڑھتے ہیں
او بما یا ماں کے ساتھ، یعنی ماں کو فاعل بنایا جا سکتا ہے فعل مدح کا، جیسے کہ فنعما ہیا، و بعد ذالک المخصوص، اور جو نعمہ فعل اور اس کے فاعل کے بعد جو زید وغیرہ یا ہیا وغیرہ استعمال ہو رہا ہے یہ کیا ہے، اور فاعل کے بعد جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ مخصوص ہوگا۔ اب اگر مدح میں آ جائے تو مخصوص بالمدح کہلائے گا، اور اگر ضم میں آ جائے تو وہ مخصوص بالضم کہلائے گا۔ وَهُوَ مُبْتَدَعٌ، اور یہ کیا بنے گا، مبتدا ہوگا، وما قبلہ خبرہ، اور اس کا ما قبل جو نعم الرجل ہے وہ کیا ہوگا، وہ اس کی خبر مقدم ہوگا۔ یا اس کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ اس کے فاعل کے بعد جو ہے وہ مخصوص ہوگا، اب وہ مدح میں ہو تو مخصوص بالمدح کہلائے گا، ضم میں ہو تو مخصوص بالضم کہلائے گا، اور وہ مخصوص بالمدح یا ضم جو ہے وہ مبتدا ہوگا، اور اس کے ما قبل نعم الرجل یا نعم رجلا یا نعم غلام الرجل، یہ سب پہلا اس کے خبر ہوگا۔ ایک ترکیب ہو گئی۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ نعم الرجل یا نعم غلام الرجل یا نعم رجلا، وہ جملہ فعلیہ انشائیہ الگ ہوگا، او خبر مبتدأ محذوف، اور زید جو مخصوص ہے وہ محذوف مبتدا کی خبر ہوگا۔ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، خبر مبتدأ محذوف، اور یہ محذوف جو ہے مبتدا کی صفت بنائیں گے، اور یہ ہوگا کہ محذوف مبتدا کی خبر ہوگا۔ سمجھے؟ مثال آپ یہاں سے دیکھیے کہ نعم الرجل زید، تو یہ زید مخصوص بالمدح ہے۔ وشرطہ مطابقۃ الفاعل، اور مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم، ان دونوں کا جو ہے فاعل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر فاعل تثنیہ ہو تو مخصوص بالمدح بھی تثنیہ ہوگا، جیسے کہ نعم الرجلان الزیدان، اور اگر فاعل جمع ہو تو مخصوص بالمدح بھی کیسا ہوگا، جمع ہوگا، جیسے کہ نعم الرجال الزیدون۔ اچھا ایک بات اور بتا دیتا ہوں میں کہ نعمہ یا بئسا جب مذکر کے لیے یا مؤنث، مذکر کے لیے تو اس طریقے سے نعمہ اور بئسا آ جائے گا، اور مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس کے بارے میں جو ہے لوگ نعم المرأۃ ہندن اس طریقے کی مثال بنا دیتے ہیں، اور وہ قیاس کرتے ہیں کہ نعم الفتاۃ ہندن پر۔ نعم الفتاۃ ہندن یہ ایک مثال پائی گئی، لیکن اس کو لوگوں نے جائز قرار دیا ہے، اس کو لوگوں نے جائز قرار دیا، لیکن اس کے علاوہ جہاں پر بھی آپ استعمال دیکھیں گے وہ نعمہ اور بیسا دونوں کو مؤنث لاتے ہیں۔ نعم الفتاۃ ہندن میں فتاۃ مؤنث ہے تو نعمہ وہاں مذکر ہے، صرف اس مثال کو جائز قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نعمت اور بئست کا لفظ لاتے ہیں۔ نعمت المرأۃ ہندن یا نعمت الفتاۃ ہندن اس طریقے سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یا نعمت المرضعۃ یا بئست المرضعۃ، نعمت اور بئست کو مؤنث لاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مثال پائی گئی ہے کہ نعم الفتاۃ ہندن، لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن بہتر استعمال اس کا یہ ہے کہ نعمہ اور بئسا کو مؤنث لایا جائے۔ اب یہاں پر یہ کہا کیا ہے کہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم، اس کی شرط کیا ہے، فاعل کے مطابق ہونا ہے۔ تو مؤنث میں اس طریقے سے لائیں گے کہ نعمت المرأۃ ہندن واحد میں، اور تثنیہ میں نعمت المرأتان الہندان، اور جمع میں کہ نعمت النساء الہندات۔ سمجھے؟ یہ مطابقت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ وشرطہ مطابقۃ الفاعل، اور مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم جو ہے فاعل کے مطابق ہوگا۔
اب ایک مثال آ رہی ہے قرآن کی، اور وہاں پر یہ اعتراض پڑے گا کہ یہاں تو مماثلت ہے نہیں، مطابقت ہے نہیں، جیسے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا، تو بئس کا فاعل جو ہے مثل القوم ہو جائے گا، اور الذین کذبوا یہ مخصوص بالضم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ الذین کذبوا جمع ہے اور مثل القوم یہ واحد ہے، اور آپ نے پہلے قاعدہ سن لیا ہے کہ مخصوص بالضم ہو یا مخصوص بالمدح ہو وہ فاعل کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر مطابقت ہو نہیں پا رہی ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والی مثال بئس مثل القوم الذین کذبوا وشبہہ، یا اس کے مشابہ کہیں اور بھی آ جائے ہے نا، متأول، ان سب کی تعویل کی جائے گی۔ سمجھے بھائی؟ ان سب کی کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی۔ تعویل کیا ہوگی؟ تعویل طریقہ سنیں بھائی، کہ یہاں پر یہ ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا کی تعویل یہ ہوگی کہ مثل القوم میں مثل مضاف ہوگا، بئس فعل ضم، اور مثل مضاف، القوم یہ موصوف ہوگا، اور الذی اسم موصول، اور کذبوا فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر قوم کی صفت بنے گی، قوم موصوف اپنی صفت سے مل کر مثال، مثل کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا فاعل، وہذا المثل، اس کے مخصوص بالمدح الگ بنے، مخصوص بالضم الگ بنے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ الذین کذبوا کو جو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مخصوص بالضم ہے، یہ مخصوص بالضم نہیں ہے بلکہ مخصوص بالضم الگ ہے، یہ تو قوم کی صفت ہے، تو لہذا یہ مفرد کے قبیل سے ہوا، اور اس کے بعد جو مخصوص بالضم آ رہا ہے ھذا المثل، یہ بھی مفرد ہوا، تو مطابقت باقی رہی نا، مطابقت باقی رہی۔ اب ایک قاعدہ اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ہر جگہ کہ مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدح کو ذکر ہی کیا جائے، حذف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت میں حذف کیا جاتا ہے کہ جس وقت میں اس پر کوئی قرینہ موجود ہو، ما قبل میں یہ بات چل رہی ہو، ما سبق میں اس کا ذکر ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقد یحذف المخصوص، اب مخصوص بالمدح ہو یا بالضم کوئی سا بھی ہو، کہ مخصوص کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ اذا علم، جب وہ معلوم ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ نعم العبد ہے، تو نعم العبد یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پر نعم العبد ایوبہ نکل جائے گا، ایوب نکل جائے گا، سمجھے؟ اور فنعم الماہدون میں نحن نکل جائے گا، فنعم الماہدون میں مخصوص بالمدح کیا نکل جائے گا؟ نحن نکل جائے گا۔ اب اس کے بعد نعمہ اور بئسا کا ذکر ہو چکا ہے، تو کہہ رہے ہیں ساء مثل بئسا، اور ساء بئسا کی طرح ہیں، تو لہذا اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے ومنہا حبذا، اور افعال مدح میں سے ایک حبذا ہے۔ حبذا کا استعمال کچھ الگ ہے، کیونکہ اس میں ذا اسم اشارہ جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے اس کا، اور وہ مذکور ہوتا ہے ہمیشہ، تو لہذا اس کا طریقہ اب الگ یہ ہو جائے گا کہ حبہ فعل مدح ہو جائے گا اور ذا اس کا فاعل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ اس کا مخصوص کہلائے گا، مخصوص بالمدح، سمجھے؟ ومنہا حبذا وفاعلہ ذا ولا یتغیر، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حبذا یہ نہیں بدلے گا بھائی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، کسی بھی صورت میں یہ نہیں بدلنے والا۔ کیوں کہ اور صورتوں میں تو ضمیر کا اعتبار کرتے ہوئے بدل رہا تھا، لیکن یہاں پر نہیں بدلے گا، کیونکہ اس کا اس میں ظاہر فاعل موجود ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر موجود ہوتا ہے تو نہیں بدلتا ہے، لہذا یہ نہیں بدلے گا، حبذا حبذا ہی رہے گا، اس کے بعد آنے والا مخصوص چاہے تثنیہ ہو جائے یا چاہے جمع ہو جائے یا اس کے بعد تمیز لائی جائے، کچھ بھی لایا جائے، یہ اپنی جگہ پر اٹل رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں، چاہے دیکھیں جی یوں بولیں کہ حبذا زیدن بولیں یا حبذا الزیدان بولیں، یعنی حبذا مفرد ہے، ذا مفرد ہے اور الزیدان آ رہا ہے،
مخصوص بالمدح، یا حبذا الزیدون، یا مؤنث میں بولیں حبذا ہندن، یا مؤنث تثنیہ لا کر کے بولیں کہ حبذا الہندان، یا جمع لا کر کے بولیں حبذا الہنداتو، نہیں بدلا نا، حبذا حبذا رہا، اسی کو کہہ رہے ہیں ولا یتغیر، اور یہ نہیں بدلے گا۔ وبعدہ مخصوص، اور ذا کے بعد جو بھی آ رہا ہے نا، زیدن الزیدان الزیدون، یا ہندن الہندان الہنداتو، یہ سب کیا بن رہے ہیں؟ مخصوص بالمدح بن رہے ہیں، اور اس کے بعد مخصوص ہے۔ اس کا اعراب کیا رہے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اعرابہ کہ اعراب مخصوص نعمہ، تو اس حبذا کے مخصوص کا اعراب کیا رہے گا؟ تو کہتے ہیں حبذا کے اعراب مخصوص کے اعراب جو ہے وہ نعمہ کے مخصوص کا اعراب رہے گا، جیسے کہ اس کا مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ الْمَخْصُوصِ، اور اس حبذا میں ایک بات اور جائز ہے، نعمہ اور بیسا میں وہ بات جائز نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات جائز ہے کہ مخصوص جو ہے وہ پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے مخصوص سے، اور یہ جائز ہے ان یقع قبل المخصوص، کہ حبذا مخصوص سے پہلے واقع ہو، او بعدہ و بعدہ، یا اس کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ باتیں جائز ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں نعمہ کا مخصوص مرفوع رہے گا نا، تو وہی مخصوص رہے گا، فائل کی طرح نہیں، وہ نہیں، اعراب ہے یہاں مثلیت مطابقت تھوڑی ہے، اعراب کا مطلب ہے، اعراب کا مطلب مرفوع منصوب مجرور یہ والا، تو حبذا کا بھی اس کا بھی کیا رہے گا؟ حبذا کا مخصوص جو ہے نعمہ کے مخصوص کی طرح رہے گا، اور ترکیب میں مبتدا خبر ہونے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو حبذا کا اعراب، حبذا کے مخصوص کا اعراب وہ نعمہ کے مخصوص کے اعراب کی طرح ہوگا، مبتدا ہونے میں خبر ہونے میں، ٹھیک ہے نا، اور جائز ہے کہ یہ حبذا مخصوص سے پہلے یا اس کے بعد واقع ہو جائے، تمیز او حال، یعنی اور جائز ہے کہ مخصوص سے پہلے، حبذا کے مخصوص سے پہلے یا حبذا کے مخصوص کے بعد تمیز یا حال واقع ہو جائے، سمجھے نا۔ اعرابہ کا اعراب مخصوص نعمہ، اور حبذا کا اعراب حبذا کے مخصوص کا اعراب نعمہ کے مخصوص کے اعراب کی طرح ہوگا، یعنی مبتدا ہونے میں یا خبر ہونے میں، اور یہ بات جائز ہے کہ حبذا کے مخصوص سے پہلے یا اس کے بعد تمیز یا حال واقع ہو جائے۔ نعمہ میں یہ تھا کہ تمیز ڈائریکٹ نعمہ کے بعد، نعمہ رجلن زیدن، ٹھیک ہے نا، رجلن کو نعمہ کے بعد لا رہے تھے، لیکن اس حبذا میں یہ بات جائز ہے کہ یہاں پر تمیز کو حبذا کے مخصوص سے پہلے لے آئیں، جیسے کہ حبذا رجلن زیدن، اور یا جو ہے بعد میں لے آئیں، یا کیا ہے بعد میں لے آئیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ بعد میں لے آئیں یا پہلے لے آئیں، یا حال کی صورت میں لے آئیں، تمیز کی صورت میں نہ لا کر کے حال کو لے آئیں، جیسے کہ یوں کہیں راکبن لے آئیں وہاں پر رجلن کی جگہ پہ، اور یوں کہیں حبذا راکبن زیدن، حبذا راکبن زیدن، تو یہاں حال آ گیا، حال ابھی پہلے آ رہا مخصوص سے، مخصوص کے بعد اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ حبذا زیدن راکبن، حبذا ہندن راکبتن، مؤنث کی صورت میں لے آئیں، تو اسی کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قبل المخصوص وبعدہ تمیز او حال علی وفق مخصوص ہی، اس یعنی یہ بات جائز ہے کہ حبذا کے مخصوص سے پہلے یا اس کے بعد تمیز یا حال آئے، لیکن یہ حال اور تمیز جو ہے اس کے مخصوص کے مطابق ہوگی، کہ اگر مخصوص تثنیہ ہوگا تو یہ حال بھی تثنیہ ہوگا، جیسے مثال دیکھیں کہ حبذا راکبین الزیدان، سمجھے،
تثنیہ آ گیا، اور جمع کی صورت میں جمع آئے گا، اور مؤنث کی صورت میں مؤنث آئے گا، جیسے کہ حبذا راکبتن ہندن یا حبذا راکبتین الہندان، اور کیا کہتے ہیں اس کو مقدم کر کے بولیں، اور مقدم کر کے بولے تو اس کا طریقہ یہ رہے گا کہ حبذا الزیدان راکبین، حبذا الہندان راکبتین، اس طریقے سے کہیں گے کہ تمیز اور حال یہ اس کے حبذا کے مخصوص کے مطابق ہوگا، اور جائز ہے حبذا کے مخصوص سے پہلے حال یا تمیز یا اس کے بعد حال یا تمیز کا واقع ہونا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کے مخصوص کے مطابق۔ ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ